بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام شیعتنا کونو لنا زینا وکونو علینا شینا صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد عزاداران امام، آج کی یہ مجلس اور یہ پورے 5 مجلسیں جو ذی الحج کی 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک ہیں، 9 ذی الحج تک، جیسے اعلان ہوا آج چھٹے امام کی شہادت کی اور نوے امام کی دونوں معصومین کا تذکرہ، اور مین امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے عرفہ۔ میں چاہتا یہی تھا کہ امپورٹنس آف عرفہ پہ جو دن آنے والا ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اور سیلف فار عرفہ، ایک دن آنے والا ہے جو اس سال کا آخری دن ہے، اور وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے 9th of ذی الحجہ کہ جو پوری لائف کو بدل سکتا، پوری زندگی کو بدل سکتا، اپنی ڈیسٹینی کو آپ بدل سکتے، وہ ایک دن میں بھی زوال سے لے کے مغرب تک، یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک فیو آورز سمجھے، چند گھنٹوں میں اب اپنی پوری لائف کو کمنگ ایئر کا پورا بجٹ اس دن آ جائے گا۔ کمنگ ایئر جو ملنے والا ہے، جو رحمت آنے والی ہے، جو بلیسنگ ہونے والی ہے، جو زندگی ملنے والی ہے، ہو سکتا موت بھی آ جائے، موت بھی رکنے والی ہے، ہر چیز کے لیے وہ ایک دن رکھا گیا کہ تم اپنی زندگی کو بدل سکتے۔ میں چاہتا تھا کہ پورا 5 دن اسی روز عرفہ کے اوپر پڑھوں، لیکن آج چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی حدیث سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، اس لیے کہ آج مولا کا تابوت ہے۔ کچھ باتیں چھٹے امام کی بھی ہوں گی، کچھ باتیں نوے امام کی بھی۔ آج فرسٹ مجلس ہے، تھوڑا میں بریف کر رہا پورے 5 دن کے لیے، اور کل 5ویں امام کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ پرسوں ڈے آفٹر ٹمارو شب شہادت ہے 5ویں امام کی، پھر جناب مسلم تک لے کے جاؤں گا جو روز عرفہ ہے۔ چھٹے امام نے اس حدیث میں ایک کلیئر میسیج دیا کہ شیعہ کو کرنا کیا ہے۔ شیعتنا کونو لنا زینا، امام کہتے ہیں کہ اے میرے شیعو، ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ہمارے لیے آنر بن جاؤ، کہ تمہارے ذریعے تمہارے پاس لوگ آئیں، تم کو دیکھیں، تم کو دیکھ کر یہ بولیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو جعفر صادق کیسا ہوگا۔
تو اس دور کے شیعوں کے لیے نہیں بولا، اس دور کے شیعوں کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ ظہور امام تک ہر شیعہ کے لیے ایک ذمہ داری بتائی، ہر شیعہ کی ایک ریسپانسبلٹی بتائی، وہ ویسٹ کا شیعہ ہو یا وہ ایسٹ کا شیعہ ہو، جو بھی اپنے آپ کو شیعہ بولتا، اس لیے کہ شیعہ بولنا ہی سب سے بڑا آنر ہے۔ اس نجات جو ہے وہ مومن کے لیے، نجات کسی اور کے لیے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی جنت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ذکر کیا، یہ نہیں کیا کہ اے مسلمانوں کہ تم جنت میں جاؤ گے، نو، جنت میں ہر آدمی نہیں جائے گا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ہے، غدیر کے بعد علی ولی اللہ پہ جنت ہے۔ اگر جنت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرنا تھا۔ غدیر کے بعد جب تک ولایت علی کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا جنت نہیں ہے۔ تو ایمان والے ہم ہیں، ہم پراؤڈلی بولتے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر نفاق ہے۔ تو چھٹے امام نے ویری کلیئر میسیج دیا کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ہمارے لیے آنر بن جاؤ، ہمارے لیے ایسے بنو کہ تم کسی بستی میں رہو، کسی ایریے میں رہو، کہیں رہو، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اپنی لائف کو ایسے لے کے چلنا کہ دوسرے لوگ تمہاری لائف کو، تمہاری زندگی کو، تمہارے رہن سہن کو، تمہارے اٹھنے کو، تمہارے بیٹھنے کو، تمہاری ڈیلنگز کو، تمہارے بزنس کو، تمہاری جاب کو، تمہاری زندگی کو دیکھ کر یہ بولے کہ یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو ان دنوں میں چیک کرنا، چیک کر کے یہ دیکھنا کہ کیا ہماری لائف اس پیٹرن پہ جاری، اس حصے پہ جاری، اس راستے پہ جاری کہ جو راستہ چھٹے امام کا تھا۔ چھٹے امام کا زمانہ، دوستو تھوڑی سی میں ہسٹری بتاؤں کہ چھٹے امام کا زمانہ ہمارے پاس یہ تصور ہے، یہ امیجن ہم کرتے کہ امام کا جو پیریڈ تھا، چھٹے امام کا جو پیریڈ تھا وہ بڑا پیس کا پیریڈ تھا، نہیں، بنی امیہ کا ختم ہوا، بنی امیہ کا اینڈ ہے، اور بنی عباس جو ڈائنسٹی تھی اس کا آغاز ہے۔ لیکن چھٹے امام کے زمانے میں بھی اتنا ظلم تھا، اس دور کا جو حاکم تھا، بنی عباس کا جو حاکم تھا منصور دوانخی، یہ وہ ظالم ہے جس نے بغداد کی تعمیر کرائی۔ امام کی زندگی کو 4 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کرو، چھٹے امام کی زندگی میں 4 حصے، ویسے تو بہت سے چیزیں اگر آپ ان کی لائف کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ امام کی عبادت، امام کا علم، امام کی سخاوت، سخاوت ہے جو امام جنرس کیسے تھے، امام کے اخلاق، ان کا بیہیویئر کیسے رہتے تھے، اور امام کی تعلیمات، امام کے ارشادات، امام کی سینگز۔ اگر یہ 5 حصوں کو ہم دیکھیں امام کی تو ہم کو خود اندازہ ہوگا کہ امام نے کیسے پیریڈ میں زندگی گزاری۔ بنی امیہ ختم ہوا، بنی عباس کا آغاز ہوا۔ امام کے زمانے میں بھی ایسا زمانہ تھا کہ ایک شخص، رمضان کا واقعہ ہے، 23 رمضان یا 24 رمضان کا واقعہ، جو مدینے کا کمشنر تھا، اس نے ایک آدمی کو بلایا، اس کے ایک دوست آیا مکے سے، جب وہ مکے سے آیا اس کے پاس رمضان 24 رمضان، وہ آتا ہے آفٹرنون میں اور آ کر اس کمشنر پولیس سے ملنا چاہتا ہے۔ جو وہ ملا تو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا، تو اس نے کہا کہ تم روزہ نہیں ہو؟ دشمن زمانہ، بنی عباس کا دور، لیکن روزے کو لے کر کیسی امپورٹنس ہے، کہا تم روزہ نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں روزہ نہیں ہوں۔ تو اس نے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ تو کہا تم بیمار نہیں ہو، روزہ نہیں ہو؟ تو کہا میں روزہ رکھ کے کیا کروں، مجھے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، میں تو مرنے کے بعد جہنم میں ہی جاؤں گا۔ تو اس نے کہا اتنی نا امیدی کیسے؟ کہا میں کیا کروں، میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے اب یقین ہے کہ میں جنت میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پوچھا کیا ہوا؟ دیکھو چھٹے امام کا زمانہ ہے کہ جب ہم سمجھ لیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں بڑے آسانی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، نہیں، اس زمانے میں بھی شیعوں کی جو حالت ہے، اس لیے کہ دوستو عرفہ آنے والا، اس کے بعد بقرعید، عید الاضحیٰ آئے گی۔ عید الاضحیٰ کو خالی بکرے کو، گوٹ کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے عید الاضحیٰ، گوٹ کے اوپر صرف چھری چلانے کا نام نہیں ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا۔ میری پہلی مجلس ہے بستان زہرا کی، میں ایک میسیج دے کے
کے آگے بڑھوں کہ عید الضحیٰ جو آ رہا کہ صرف گوٹ کے اوپر چھری چلانے کا نام عید الضحیٰ نہیں ہے، بلکہ جب چھری چلاؤ تو چیک کرو کہ جو سیکریفائز یہ دے رہا ہم کتنا دے رہا اسلام کے لیے سیکریفائز۔ عید الضحیٰ سیکریفائز کا نام ہے۔ اور چھٹے امام کے زمانے میں جو شیعہ نے حیدر کرار، شیعہ نے علی نے جو سیکریفائز دیا تھا وہ دیکھو۔ تو یہ کہتا ہے کہ کمشنر آف پولیس کہتا ہے کہ منصور کا آرڈر آیا کہ غلام کو دیا اپنے ساتھ اور کہا کہ غلام کے ساتھ جاؤ، ایک گھر میں جاؤ، جو غلام حکم دے اس پہ تو عمل کرنا ورنہ میں تیرے سر کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہتا ہے کنڈم ہے، منصور ہے، ظالم حاکم ہے۔ وہ گیا، کہتا ہے کہ میں گیا ایک گھر میں، دروازہ کھولا، اندر سے 10 جوان باہر نکلی۔ غلام نے کہا ان کے سر کو قلم کرو اور اس کنویں میں ان کے سر کو ڈالو، وداؤٹ اینی کرائم، پوچھنے کے بغیر۔ کہا کہ اس کے بعد میں نے ختم کرنا شروع کیا۔ 60 لوگوں کو، 60، جس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کو میں نے قتل کیا۔ آخر میں ایک شخص اندر سے نکلا، بہت ضعیف تھا، اولڈ تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں مار رہا ہم کو؟ اس نے کہا منصور کا حکم ہے۔ تو کہا تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم اولاد زہرا ہیں، علی و فاطمہ کی اولاد ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا کرائم کیا ہے؟ دوستو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد، ان کو ماننے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا نہ میری نماز نہ میرا روزہ۔ تو ایسے دور میں چھٹے امام نے زندگی گزاری، ایسے دور میں امام نے کہا، امام کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایسے ماحول میں امام نے 18,000 سٹوڈنٹس کو جمع کیا۔ آپ کی یونیورسٹی تھی، میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے مدینہ منورہ میں آج سے 20 سال پہلے، اب تو سب ختم ہو گیا مدینے میں، جہاں امام درس دیتے تھے۔ آج جو فادر آف کیمسٹری ہے وہ چھٹے امام کا شاگرد ہے۔ اس کے بعد امام ایک ہی وقت میں جتنا علم ہے دنیا کے اس سارے علم کو امام مختلف انداز سے اپنے سٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں۔ 18,000 سٹوڈنٹس کو تیار کیا اور تیار کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجا، علم کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا۔ آج جو شیعت پوری دنیا میں پھیل رہی، اس لیے کہ آپ سوچو بنی امیہ اور بنی عباس کے پیریڈ میں کوئی آرام سے علی ولی اللہ نہیں کہتا، آرام سے نہیں کہتا۔ آج آپ اگر اس سینٹر میں لندن میں اتنے آرام کے ساتھ اتنے بڑے سینٹر میں بیٹھ کے ریلیکس ہو کر آپ ذکر حسین سن رہے، مولا حسین کی مجلس سن رہے، تو یہ مت سمجھو کہ عزاداری شروع سے ایسی تھی۔ عزاداری کے لیے امام کے زمانے میں بغداد کی وہ دیوار بنائی گئی۔ یہ جو بغداد سٹی ہے، آج جو عراق کی بغداد سٹی ہے، وہ امام ہی کے زمانے میں سٹارٹ ہوئی، اور بغداد سٹی کا جو آغاز ہوا وہاں پہ دیواروں میں علی کے اولاد کو چنا گیا، خون سے دیواریں بنائی گئی، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، اس کے بعد یہ عزاداری ہمارے پاس آئی۔ یہ سیکریفائز ہے دوستو۔ تو آج یہ پورے مجلس سے سیکریفائز ہم کیا کر رہے ہیں؟ What are we doing؟ یہ میرا سوال ہے کہ چھٹے امام کی اگر شہادت کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تو امام کی زندگی کے ان حالات کو تو دیکھیں کہ امام کی زندگی میں جو امام کے چاہنے والے تھے ان لوگوں نے کس انداز سے، کیسے ماحول میں، کتنے ظلم کے ماحول میں کہ آپ نام نہیں لے سکتے، کہ آپ کا بیٹے کا نام نہ علی رکھ سکتے، نہ فاطمہ رکھ سکتے، نہ حسن رکھ سکتے، نہ حسین، نہ زینب، نہ ام کلثوم، کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسے ماحول میں شیعت کو آگے بڑھایا۔ چھٹے امام نے صرف ایک ہی بات بولی کہ شیعو اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو دوسروں کی لائف کے ساتھ مت گزارو، تم ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو، غور سے سنو، تم ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو، دنیا کو بتاؤ کہ وہ اور ہیں تم اور۔ آج ہم کرتے ہماری لائف کیسی ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دوستو۔ جب تک اپنی زندگی کو امام کے راستے پہ نہیں چلاؤ گے، اس تک، اس کے بعد اگر نہیں کرو گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ ہم چلے جائیں گے یہاں سے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ what you have done for Islam, what you have done for Shiaism, what you have done for Karbala۔ ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ
جب تک اپنی لائف کو میرا پورے 5 دن میں ایک ریولیوشن چاہتا میرے یوتھ میں، ایک انقلاب چاہتا یوتھ میں، ایک فکر کو مت پیدا کرو، سوچ کو پیدا کرو کہ اب عرفے کا دن آ رہا، سیکریفائس کا دن آ رہا، ہم بھی تھوڑا سا تو پریپیئر کریں اپنے آپ کو اس سیکریفائس کے لیے کہ کل امام کے سامنے جب جاؤ تو تم بولو کہ مولا میں نے شیعت کو لندن میں ایسے گزارا، میرا کیریکٹر ایسا تھا کہ میری طرف سے لوگ آپ کی طرف آئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک سیکنڈ بھی امام تبلیغ کرنے میں تکلف نہیں کرتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ منصور کے پاس ایک آدمی آیا، عیسائی کرسچن، آپ دیکھو کہ امام پروپوگیشن کیسا کر رہے ہیں، جو میں بار بار بول رہا نا، پروپوگیشن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اپنی لائف میں، کہ ایک بھی اگر تمہاری وجہ سے صراط مستقیم پہ آ جائے تو تمہاری بخشش ہے۔ ایک آدمی بھی، ایک لڑکی بھی۔ چھٹے امام کے زمانے میں منصور کے پاس ایک شخص آیا، عیسائی کرسچن تھا، غور سے سنیں، اس نے آگے کہا پورے بغداد میں، کہنے لگا میں ہر ہڈن چیز، میرے پاس ایک ایسا علم، ایسی نالج، غور سے سننا، ایسی نالج کہ میں ہر ہڈن چیز کو بتا سکتا، چھپی ہوئی چیز کو بتا سکتا۔ لوگوں نے اس سے امتحان لینا شروع کیا، امتحان، گھر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ہینکرچیف چھپی ہوئی ہے، کہا وہ کہاں ہے، وہ بتا رہا، 1 میل، 2 میل، 10 میل گھر ہے، 10 مائلز کے اوپر گھر ہے، اور بول رہے وہ کہاں ہے، وہ بتا رہا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، میرا مذہب سچا ہے، میں راہب ہوں، میرا ریلیجن سچا ہے، اسی لیے میرے ریلیجن میں یہ ہے کہ میں ہر چھپی ہوئی چیز بتا سکتا۔ میرے سامنے سے سب پردے ہٹ گئے، ہر طرف ہنگامہ مچ گیا کہ یہ ہر چیز بتاتا ہے، اس کے سامنے سے پردے ہٹے، یہ بولتا ہے کہ میں عیسائی ہوں۔ کہا تمہارے اسلام میں نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں۔ جب یہ ہوا، اس نے چھٹے امام کو بلایا، منصور نے۔ ہمیشہ ان کی عادت بھی ہے، جب مصیبت دین پہ آتی انہی کو بلاتے، اسی لیے ان کے باپ دادا نے کہا تھا کہ یا علی تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا نہیں۔ تو چھٹے امام آئے، جب آئے امام کے ہاتھ بند تھے۔ اصل اس کا اینڈ جو ہے وہ دیکھنا، ایسا ہاتھ مٹھی بند، امام کے چاہنے والے ساتھ ہیں، اس راہب کے سامنے پورا مجمع بھرا ہوا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تو یہ جو چھپی ہوئی چیز کو بتا رہا، ہڈن چیز کو بتا رہا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو امام نے کہا یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا مولا یہ تو اتنی دور دور کی چیز بتا رہا، وہ اپنے ہاتھ کی چیز پوچھ رہے۔ امام نے کہا یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے ایسا آسمان کی طرف دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ لوگوں نے کہا تو 1 سیکنڈ میں بتا رہا تھا، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ہے، کیا چیز ہے وہ تو میں بتا سکتا، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس آئی کیسے یہ چیز؟ وہ امام کو نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹھی ہے۔ اب جو امام نے کھولا تو خاک شفا تھی۔ اب بات یہاں تک تو واقعہ مشہور ہے، اب سنو اس کے بعد۔ امام نے کہا کہ یہ تو خاک شفا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے بچپنے سے، راہب ہوں نا، کرسچن ہوں، میں نے اپنے چائلڈہڈ سے اپنے نفس کے خلاف کام کیا، خواہش کے خلاف کام کیا۔ مثال کے طور پہ اس وقت مجھے دل بول رہا میں پانی پیوں، میں نہیں پیتا۔ مثال کے طور پہ میرا دل بول رہا کہ میں میوزک سنوں، میں نہیں سن رہا۔ مثال کے طور پہ میرا دل بول رہا کہ میں جھوٹ بولوں، میں نہیں بول رہا۔ مثال دے رہا ہوں، جو میری خواہش تھی اس کے اگینسٹ میں نے کام کیا، جس کی وجہ سے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے۔ امام نے کہا تو اسلام قبول کر لے۔ غور سے سننا، امام نے کہا تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا میں اپنے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے آیا ہوں، آپ اپنے مذہب کی بات کر رہے۔ امام نے کہا تیرا نفس کیا بول رہا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میرا نفس بول رہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں۔ امام نے کہا تیری عادت کیا ہے؟ امام نے کہا تیری عادت کیا ہے؟ تو کہا میری عادت ہے کہ میں نفس کے خلاف کام کروں۔ تو کہا پھر قبول کر لے۔
بس یہ کہنا تھا، اس نے کلمہ پڑھا. آپ دیکھو آیا تھا اپنے مذہب کو پھیلانے، ایک لمحے میں امام نے اس مسلمان بنایا. یہ کیریکٹر ہوتا، یہ کردار ہوتا. یہ واقعہ 1 منٹ کا تھا، میں اس میں میسیج کیا ہے کہ ہم بھی تو کچھ کریں. ایون وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام، وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار شیعائزم. جب تک ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا. میں نے کل کی یا پرسوں کی لوٹن کی مجلس میں جملہ بولا تھا، وہاں یہ ریپیٹ کر رہا کہ سب سے پہلی چیز غفلت سے، اگنورنس سے باہر آنا. جب تک انسان اگنورنس سے باہر نہیں آتا نا، اس وقت تک پھر وہ انسان سیدھے راستے پہ نہیں چلتا. اگنورنس کیا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں. اگنورنس کیا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا ڈونر ہوں، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں. کبھی کوئی انسان سوچتا کہ میں کیا ہوں؟ اسی لیے کہا پہلے اپنے آپ کو پہچانو پھر خدا کو پہچاننا. پہلے اپنے آپ کو چیک کرو. ہم کبھی سوچتے یہ بات کہ میں کیسا ہوں؟ ہم کو ہمیشہ دوسرے یاد آتے، ہمیشہ دوسروں کی چیز یاد آتی، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہونا کیا ہے. اسی چھٹے امام کا ایک جملہ روز عرفہ کے لیے، میں عرفہ کے بھی تھوڑی امپورٹنس دے دوں. چھٹے امام کہتے کہ اگر غور سے سننا، اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو، شب قدر رمضان کی جو رات گزرے، تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. اب جو دن آ رہا، اس دن کو آپ ایزی مت لو. آئی نو ورکنگ ڈے ہے لندن میں، فرائیڈے، اس دن آپ آفٹرنون سے چھٹی لیں. ہر آدمی بریک کرے اور وہ دن کو پانا ہے، وہ دن کو لینا ہے. میں عرفے کی تھوڑی امپورٹنس بتاؤں پھر آگے بڑھتا ہوں. چھٹے امام ہی کے جملے، پورا چھٹے امام کی حدیث ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جس کے گناہ، پلیز غور سے سننا، جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا، انصاف سے بولو، انصاف سے بولنا، مجھے مت بولو، اپنے اللہ کو بولو، اپنے امام کو بولو. شب قدر میں اور رات میں آپ نے اعمال کیے، کیا کسی کو یہ شک ہوا، ڈاؤٹ آیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا مجھے خیال آیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ We don't bother about this sin. ہم کو فکر ہی نہیں ہے، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. میں جنرل بات کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے. مجھے آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا پوری دنیا میں. کچھ ہوں گے ایسے، میں 100% نہیں بول رہا، لیکن مجھے آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا، نہ عورت، نہ لڑکا، نہ لڑکی، کوئی، کہ وہ اس کو یہ فکر ہو، اس کو یہ ڈر ہو کہ یار اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا میرا. We don't realize. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں اس لائن پہ. امام بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا. امام بول رہے کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوئے تو then he has to wait till عرفہ. پھر عرفے کا دن معاف کروا لو، فارگیو کروا لو، کلین ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر اس دن تمہارے گناہ معاف ہو گئے تو پھر تم نیکسٹ ایئر تک تم کلین ہوں گے. گناہ کیا ہے؟ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم کو نہیں معلوم کہ and we have done. دعائے کمیل جو شب جمعہ ہر گھر میں پڑھی جاتی. میں نے ہمیشہ یہ بات بولی، آج پھر ریپیٹ کر رہا کہ دعائے کمیل عربی میں مت پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو. دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھی جا رہی، ہر امام بارگاہ میں پڑھ، ہر گھر میں پڑھ. موسٹ ریکمینڈڈ دعا، بہترین دعا. لیکن دعائے کمیل سے فائدہ کیا ہو رہا؟ What are we getting? Tell me what are we getting? میری لائف چینج ہوئی دعا کمیل سے. اس دعا میں امام علی کیا بول رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ میرے جملے، امام علی کے جملے. علی اپنے لیے بول رہے، خدا نہ خاصہ کوئی یہ نہ سوچے کہ امام علی نے اپنے لیے بولا. علی وہ ہے جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق. علی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے.
علی کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے، علی کے صدقے میں ہماری نمازیں اور عبادتیں قبول ہوں گی. لیکن وہ علی کیا بول رہے کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جس کا جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، جو بلاؤں کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جس کی ہم کو نالج نہیں ہے. کبھی جب اس جملے پہ پہنچتے تو کبھی ہم سوچتے کہ یار میرے بھی گناہ ہیں. چھٹے امام بول رہے عرفے کا دن، عرفے کا دن، بلیو می میں منبر رسول سے بول رہا، بستان زہرا میں بول رہا، پہلی مجلس میں. اگر عرفے کا دن سلپ ہو جائے، عرفے کا دن چلا جائے اور ہم کو کچھ نہ ملے، then believe me you have to struggle whole year. پورا سال struggle کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی، گناہ معاف ہوتے تمہاری دعا قبول ہوتی. میں آیا لندن، آج ہی پہنچا یہاں پر آپ کے ایریے میں، ای میلز بتا سکتا، واٹس ایپ بتا سکتا، ٹیلی فون سے بتا سکتا جو حالت ہے لوگوں کی. I'm really tired. 10-12 فونز، 10-12 واٹس ایپ، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. دوستو یہ پرابلمز تو ہیں، لیکن کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ عرفے کا دن آ رہا، شب قدر چلے گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا. چھٹے امام بول رہے کہ اگر تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، دوستو اب انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. گناہ معاف نہیں ہوئے اور میں مر گیا تو کیا ہونے والا ہے؟ میں موت کے بارے میں کچھ نہیں بولنے والا ہوں 5 دن میں نے پڑھ لیا. میں کیا ہونے والا ہے؟ آج جو سٹرگل ہے نا تمہارا، صبح شام بزنس میں، جاب میں، فیملی لائف میں، ایشوز، جتنے ایشوز ہے، اس ایشوز کو سالو کرنے کا وہ ایک دن ہے. وہ دن عرفے کا دن، غور سے سنو، عرفے کا دن اگر، غور سے سننا، اگر کسی کی دعائیں، یہ میرے جملے نہیں، چھٹے امام کے جملے، چھٹے امام کہتے جس کی آج مجلس، وہ امام یہ کہتا ہے کہ عرفے کے دن اگر تمہاری دعائیں پانی کے خطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر، دیکھیں جب آسمان سے پانی نیچے برستا تو کتنے انچ برستا وہ معلوم ہوتا، کتنے ڈراپس گرتے آج سائنس بھی نہیں بتاتی کہ کتنے ڈراپس نیچے گرے، یہ بتاتے اتنے انچ بارش ہوئی. معصوم امام کہہ رہے کہ ڈراپس آف واٹر، پانی کے خطروں کے برابر اگر تمہاری دعائیں ہیں. دوسری روایت سنو، چھٹے امام کہتے کہ اگر، وہ یہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، کہ اگر تمہاری دعائیں ستاروں کے مانند ہے، سٹارز کے جو کاؤنٹلیس ہے اتنی ہیں روز عرفہ، تمہارے گناہ لیوز کے برابر، پتوں کے برابر ہے جو کاؤنٹلیس اتنے ہیں. اور اگر اس دن تم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کو نازل کر دے گا. وہ ایک دن عرفہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ کا دن ہے، ہمارے لیے ایک رحمت کا دن ہے. literally we have to wait for عرفہ. انتظار کرو، ہر دن انتظار کرو. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ تم انتظار کرنا کہ ایک بہت بڑا رحمت کا دن آنے والا ہے، جو میری دعائیں رکی ہوئی ہیں، جو میری لائف میں آبسٹیکلز ہیں، جو میری لائف میں ہرڈلز ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دن میں کلیئر کر لوں گا. دنیا میں جب آپ کو، مجھے پتا نہیں یہاں پہ کیا ہے، دسمبر میں کرسمس میں لوگوں کو بونس ملتا ہے، ملا تو بولیں گے نا، یاد کب آتا ہے؟ پیسے جو ملتے وہ تو سب کو یاد رہتا ہے یار. بزنس میں آپ کو کرسمس میں بونس ملتا ہے، یہاں پہ انڈیا میں تو ملتا ہے بونس ملتا، تو 1 دسمبر سے انتظار نہیں کرتے یار وہ بونس آنے والا ہے. ہم تو ہالیڈے پلان کر لیتے کہ پیسے آئیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے. اکیلے مت جاؤ، فیملی کو لے کے جاؤ. اب یہاں پہ کسی میں ہمت بھی نہیں اکیلے جانے کی، نہیں تو پلان کرتے ہو کہ مجھے جانا ہے، ایگزیکٹلی وہی چیز پلان کرو عرفے کے لیے.
کہ ایک بگ بونس اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے ہم کو، بگ بونس. اور یہ بونس ایسا ہے کہ اگر یہ بونس مل جائے میں کلیئر ہو جاؤں، میں بالکل صاف ہو جاؤں. آپ کو معلوم ہے اس دن کے اعمال میں اعمال تو پورے آج نہیں بتاؤں گا، کرنا کیا ہے وہ تو روز ہی بتاؤں گا عرفے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس دن خالی ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل جو 5 یا 10 منٹ کا ہے، وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن وہ عمل کرے عرفے کے دن تو کتنا ثواب رکھا گیا. مفاتیح الجناح شیخ عباس خمی لکھتے، کیا لکھتے کہ وہ ایک عمل سے 1000 حج، 1000 حج and 1000 عمرے کا ثواب ہے. امیجن کریں آپ، امیجن کریں 1000 سال تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے، 1000 حج، 1000 عمرے، وہ 10 منٹ کا، 10 منٹ تو زیادہ بول رہا میں، وہ ایک عمل ایسا ہے عرفے کے دن کرنے کا، تو 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب ملے گا. اب وہ میں آج نہیں بولوں گا آپ کو، اب انتظار کرو آپ بھی کل تک، پتا تو چلے نا وہ عمل کیا. اکثر بات پڑھ لے محمد والے محمد، بابا سے بلند سلوات پڑھے. ایک عمل 1000 حج. امیجن کرو اگر میرے اکاؤنٹ میں 1000 حج آ جائیں تو میرے لیے تو بالکل واک تھرو ہوگا، بٹ اس عمل کرنے کے لیے تیاری کرنا ہے عرفے کی. اور دوسرا عمل ایک چیز آج بتا دیتا، جیسا اس دن کا غسل روز ہے. یہ 1000 حج کا کون سا عمل ہے وہ کل سننا، لیکن اس دن کا عرفے کا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے، وہ ایک عمل ایسا کرنا اس دن، غسل کے بارے میں کہا. آپ امیجن کرو کہ غسل سے ثواب کیا ہے. کہا کہ جب تم غسل کرو اس دن عرفے کے دن، زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے، صبح آفس جانے سے پہلے کر لیں آپ، شاور کے نیچے آپ آئے، نیت ایک غسل 10 نیت، اس کا ثواب دیکھو خالی ایک غسل نیت 10. پورے حدیثیں آج میں چھٹے امام سے پڑھ رہا. پہلی نیت یہ کرو اور اس کے بعد اس کا ثواب دیکھنا. پہلی نیت یہ کرو شاور اوپن کرنے سے پہلے کہ میں غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ قربتاً للہ. اس دن جمعہ بھی ہے، غسل کرتا ہوں روزہ جمعہ، ایک ہی غسل ہونے والا، نیتیں دیکھتے جاؤ. پہلی نیت غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ قربتاً للہ، غسل کرتا ہوں روزہ جمعہ قربتاً للہ، غسل کرتا ہوں سلامتی ہے امام کے لیے روزہ جمعہ قربتاً للہ، غسل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی روزہ عرفہ کرنے کے لیے قربتاً للہ، غسل کرتا ہوں زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے روزہ عرفہ قربتاً للہ، غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ سارے بیماریوں. اب میں ایک چیز کا اگر ثواب بتاتا جاؤں تو 2 دن مجلس اسی پہ ہوگی، ایک ہی خالی غسل کے اوپر اتنی ہوگی، اتنی فضیلتیں. غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ سارے بیماروں کی شفا کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ سارے حاجت مند کی حاجت، اس لیے کہ معصوم کہہ رہے کہ سٹارز کے برابر بھی حاجت ہے تو حاجت پوری ہوگی، سارے مومنین کے لیے حاجت کی دعا کرنے کے لیے قربتاً للہ. غسل کرتا ہوں خاتمہ ایمان پہ رہنے کے لیے قربتاً للہ. غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ سارے مومنین کی پریشانی کی دوری کے لیے قربتاً للہ. غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ اللہ کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے قربتاً للہ. غسل کرتا ہوں روزہ عرفہ ساری بیماریاں جو میرے جسم میں ہیں اس کی دوری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزہ عرفہ دعا کروں گا مومنین کے لیے قربتاً للہ. آپ نے دیکھا میں نے تو کم بتایا 10، ایکچول 20 یا 22 نیتیں ہیں جو میں بتا سکتا ایک غسل سے.
آپ اس دن کرنے کا۔ اب آپ نے کہا کہ پروردگار میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ گناہوں کی معافی کے لیے، دوسروں کے لیے، تو یہ غسل ہی ایسا ہے کہ معصوم امام کہتے، چھٹے امام کہتے، جیسے ہی تم شاور کے نیچے آئے اور شاور کے نیچے آ کے تم نے یہ نیتیں کی، نیتیں کر کے شاور کو سٹارٹ کیا، غسل کو سٹارٹ کیا، تمہارے سر سے پانی جو واٹر تمہارے سر سے لے کے نیچے پیروں تک گیا، کہا کہ یہ پانی نہیں گیا بلکہ جسم کے سارے گناہ اسی وقت معاف ہو گئے، ساری بیماریاں اسی وقت چلی گئی، بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچنے کے لیے وہ ایک دن کا غسل ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ رزق کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ معصوم چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ روز عرفہ کی اگر تمہاری دعا قبول ہو جائے تو 1 سال تک رزقاً واسعاً حلالاً طیباً اللہ عطا کرتا، اللہ سارے دروازوں کو کھول کے بیٹھتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں نوک کر رہے، نماز وقت پہ پڑھتے، اتنے لندن کے اتنے بڑے روزے 20-20 گھنٹے کے روزے آپ نے روزے رکھے، اتنی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد آپ خود بولو اتنی محنت 20 گھنٹے کے روزے کے بعد اگر آپ کو اینڈ آف دی ڈے پتا چل جائے جو تم نے محنت کی تمہارے روزے تو قبول ہی نہیں ہوئے، تو تم کو تکلیف نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا، روگے نہیں کہ یار 20 گھنٹے لندن میں اتنی مصیبت سے میں نے روزے رکھے اور ایک روزہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچا؟ تو کبھی یہ فکر ہوئی، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرے روزے ایکسپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے پلیز غور سے سننا، اتنا بڑا مجمع بستان زہرا میں بول رہا، اگر خدا نہ خواستہ اگر میرے روزے ایکسپٹ نہیں ہوئے ہیں رمضان میں تو ایک چانس اب عرفے میں، چھٹے امام کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ جس کے گناہ وہاں معاف نہیں ہوئے اب چانس ہے اس کو۔ تو اگر یہ دعا کر سکتے، یہ چیز سوچ سکتے کہ اللہ میرے لندن میں اگر تو نے روزے ایکسپٹ نہیں کیے تو پلیز 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 فارگیو می، عرفے کا دن آ گیا، وہ دن آ گیا، اس کی ایسی پریپریشن کرو، ایسی تیاری کرو کہ تم وہاں پہنچو عرفے کے دن، جو پچھلے تمہارے جتنے بیک لاگز ہے، جتنے تمہارے چیزیں ایکسپٹ نہیں ہوئی، جتنی آبسٹیکلز دیواریں بن گئی، جتنے تمہارے سر کے اوپر چھت آ گئی کہ رحمت نہیں آ رہی، دیواروں کو توڑنے کا دن ہے، وہ دن ایسا ہے کہ تم اللہ کے پاس اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم روز مجھ سے مانگتے تھے، آج میں تم کو بول رہا کہ میں سارے رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوں، میرے بندے جو مانگنا ہے آج مانگ لے۔ ایک ہی دن چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، امام مسجد کی طرف جا رہے عرفے کے دن، دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں سے مانگ رہا، فقیر جیسا مانگتے، کہہ رہا کیا مجھے دے دو، اللہ کے نام پہ دو۔ امام نے اس کو بلایا، بلا کے کہا وائے ہو تجھ پر، آج بھی تو بندوں سے مانگتا ہے؟ آج تو اللہ نے اپنے لیے دن رکھا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ دن صرف اور صرف ایکسکلوسیولی اللہ نے اپنے لیے رکھا، کہا کہ یہ دن میرا کوئی بند سوائے شرک کے، جو گناہ کبیرہ، جو ظلم عظیم ہے، شرک کے، جو مانگے گا مجھ سے، گناہوں کی معافی مانگے گا، رزق میں مانگے گا، اگر کسی ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمز ہے ہیپی میرڈ لائف مانگے گا، پریشانیوں کے لیے مانگے گا، تو اس دن، آج تو میں نے صرف ہیڈ لائنز دی ہیں، اس کو پورا ایلابریٹ کروں گا کل سے کہ کیا کیا مانگنا ہے اس دن، جتنے آبسٹیکلز آ رہے، جتنی رکاوٹیں آ رہی، وہ ساری رکاوٹیں وہ فیو آورز میں اللہ دور کر دے۔ آپ نے اس دن کہا کہ مولا میں امام کی، غور سے سنو، امام کی سلامتی کے لیے غسل کر رہا، یہ ایک جملہ تمہارا، ایک ورڈ چھوٹا سا سلامتی ہے امام کا، عرفے کے دن اگر تم نے کیا جمعے کی نیت سے، تو ایک سلامتی امام کی نہیں، جیسے ہی آپ نے امام کی سلامتی کے لیے نیت کی، امام نے پلٹ کر آپ کو دعا دی کہ پروردگار اس کو بھی سلامت رکھ۔ وہ ایک جملہ امام کا، ہم کو بڑی ڈیزیز سے، بڑی بیماریوں سے ہم خود بخود بچ جائیں گے۔
عرفے کے دن. عرفے کو ایک 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا دن مت سمجھو, پلیز بول رہا, غور سے سنو. 8-10 آورز کا وہ ڈے نہیں ہے, وہ دن تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کا دن ہے, وہ دن تقدیر کو بدلنا, وہ دن پورے سال کا جو تمہارا بجٹ رکا ہوا ہے, کسی کی جاب کا پرابلم, کسی کے بزنس کا پرابلم, کوئی ڈیلز تمہارے رکی ہوئی ہے, وہ دن ایسا ہے کہ تم مانگو گے. دوستو میں اس دن کے لیے ایک دعا بھی دوں گا کہ وہ دن اگر وہ دعا مانگو, وہ اس عریضہ امام زمانہ کو لکھو اور عرفے کے دن ڈالو, تم یقین کرو 8 سال کے پرابلم. شکاگو کا ہی واقعہ ہے کہ عرفے کا دن جب میں وہاں تھا تو وہ بندے کا 3 یا 4 سال سے گرین کارڈ نہیں ہوا امیگریشن. سیم پرابلم ورجینیا میں ہوا جو واشنگٹن کے قریب اسٹیٹ ہے, وہاں کا پرابلم. اور یہ 2 ایسی فیملیز تھی سب کانٹیننٹ کی کہ پریشان, 4 سال ہو گئے, بچے ساتھ ہیں, بیوی ساتھ ہیں. اینڈ یو نو کہ اس ملکوں میں بغیر گرین کارڈ کے یا بغیر امیگریشن کے یا بغیر لیگل رہنے کے کتنا پرابلم, میڈیکل کا پرابلم, اس کا پرابلم, اس کا پرابلم, لائسنس نہیں ہے, گاڑی نہیں چلا سکتے. لیکن الحمدللہ عرفے کا دن, اس لیے کہ معصوم چھٹے امام کا جملہ, عرفے کے دن ستاروں کے مانند بھی حاجات ہے, خلوص سے تم مانگو گے تو اللہ تمہاری ایک ایک حاجت, ایسا نہیں کہ یہ ایک حاجت پورا کرا یہ حاجت کو چھوڑ دیا, نہیں. اگر اس دن تمہاری حاجات جو ہے شرعی حاجات ہے, اب تم بولو گے کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, ظلم چاہیے, تو وہ نہیں, بلکہ جو تم مانگو گے. رزق کے لیے بہترین دن ہے, اس سے بہتر رزق کے لیے دن نہیں ہے. پریشانیوں کی دوری کے لیے بہترین, آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے, جو جسم کے اندر ہڈن ڈیزیز ہے which we don't know کہ کل کیا ہونے والا ہے, I don't know کہ میری باڈی کے اندر کتنی ہڈن بیماریاں ڈیزیز ہے جو کل پرسوں 1 مہینہ 6 مہینے 6 سال 10 سال کے بعد سامنے آنے والی ہے. اگر تم چاہو تو عرفے کے دن اپنی جسم کے سارے بیماریوں کو دور کر کے ایک ایسے کلین بن جاؤ, بندہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے امام علی کے سبب سے, اگر تم عرفے کے دن دعا کرو. یہ وہ سب چیزیں, اس کے لیے تیاری کرنا ہے, اس کے لیے پریپریشن کرنا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں وہ بدنصیب ہے, وہ انلکی ہے جو عرفہ آیا اور چھوٹ چلا گیا اس کے ہاتھ. ہر سال عرفہ آ رہا, ایوری ایئر عرفہ از کمنگ. ہم بالکل ایزی لے کے بیٹھے ہوئے کہ یار عرفہ ہے, نو, ہر سال عرفہ آتا, ہر سال عرفہ جاتا. کتنا گین کیا, کتنا حاصل کیا, which we have to decide now. یہ سال عرفے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گولڈ کی مائن ہے, وہ ایک دن جتنا لینا ہے لے لو. امام کہتے ہیں کہ جتنا تم لے سکتے ہیں اللہ دے گا, اب تمہاری استطاعت کے اوپر ہے کہ تم کتنا لینا چاہتے. جتنا تم لوگے اللہ اتنا عطا کرے گا, اس کی عطا میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بابا زمان. دوستوں مسئلہ یہی ہے کہ ممبر پہ آتا ہوں تو وقت ایسا تیز نکل گیا, 40-45 منٹ کی مجلس ہو گئی اور مجھے ریسٹرکٹ کیا گیا ٹائم کے لیے کہ وہ ٹائم پہ ختم کرنا ہے. میں بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں ٹائمنگز کا, ڈونٹ وری, پہلا دن ہی اپنا امپریشن خراب نہیں کروں گا, میں وقت پہ ختم کر دوں گا. میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے, جبکہ 5 منٹ مجھے گریس ملے تھے. یہ بھی عرفے کی برکت ہے نہیں کہ اللہ نے 5 منٹ پہلے دلا دیے مجھے. میں نے کہا یہ لے لو عرفے کی برکت. تو ڈونٹ مس دس اپرچونٹی, ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. یہ وہ اپرچونٹی ملنے والی ہے آپ کو کہ ہم سب کو ایک ٹوٹل ایزی لے کے زندگی نہیں گزارنا لندن میں. ارے یار عرفہ تو آتا ہی ہے نا, ایوری ایئر آتا ہے, سو واٹ. ایک روٹین, شیعہ روٹین کی لائف سے ہٹنا. یہ کبھی مت سمجھو کہ میرے پاس تو بہت ہے, میں ملینر, بڑا بنگلہ ہے, ملینر ہوں, مجھے کیا فکر ہے, میرا پوری نسل کھائے گی. یاد رکھو جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا. یہ غفلت سے نکلو باہر. کویت میں تھا, ایوریبڈی نوز, کویت میں دینار, ایک دینار $3.5 کا ایک دینار تھا. اسٹرانگسٹ کرنسی ان دا ورلڈ,
اسٹرانگسٹ کرنسی ان دا ورلڈ. کویتی ہمیشہ بولتا تھا انا کویتی, بگ نوس. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا, عام کویتی کی بات کر رہا. اپنی آنکھوں سے دیکھا دینار میں جو ملینر تھے, دینار میں ملینرز تھے, ملینرز دینار میں, ان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے, رولز میں گھومتے تھے, ریموٹ کنٹرول کے بنگلہ سے پورے. 1 اگست 1990 حال کا واقعہ ہے نا, 1991 اگست دن گزرا. سر ایسا کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے کہ 7 جنریشن کھائے گا, اتنا پیسہ ہے. کیا ہوا؟ فرسٹ نائٹ گزری, سیکنڈ کی رات شروع ہوئی, مڈ نائٹ, ارلی مارننگ آف دس 2 اگست کویت میں انویژن ہوا. جو ملینر تھے دینار میں, جو کرنسی پہ ناز کرتے تھے, غرور کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, ایگو کے ساتھ رہتے تھے, حشر کیا ہوا؟ پیپر کرنسی بن گئی. پیپر بن گیا, ہارٹ فیلز ہو گئے لوگوں کے, زیرو ہو گئی کرنسی. اللہ نے کہا کہ کس پہ غرور کر رہا؟ اپنی دولت پہ, اپنے پیسے پہ, اپنی صحت پہ, اپنی ہیلتھ کے اوپر. یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے روزہ عرفہ. چھوٹا دن نہیں سمجھنا میں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. I'm really happy کہ آج ورکنگ ڈے ہے اور اتنا بڑا مجمع یہاں گستار زہرا میں آیا. مولا تم کو سلامت رکھے. 4 دن اور انشاءاللہ یہ 4 days میں فرائیڈے تک کمپلیٹ ایسا عرفہ ہونا یہاں پہ کہ جتنی تمہاری زندگی کے چیزیں ساری دور ہو جائیں. کل انشاءاللہ باقی بات ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. دوستو میں چاہتا تھا چھٹے امام کے حالات بھی پڑھوں, لیکن وقت 50-55 منٹ کا وقت تھا. آج تابوت بھی ہے, کل 5ویں امام کی شہادت کا دن ہے, کل بڑی رات ہے, بگ نائٹ. کل کی رات بہت بڑی رات ہے, 5ویں امام کی شہادت. یہ کربلا کا آزادار, 5ویں امام کربلا میں موجود تھے. کل کی بہت بڑی رات ہے. کل کی رات بھی یہاں تابوت ہے انشاءاللہ 5ویں امام کا, سیم ٹائمنگز. پھر تو عرفہ شروع ہو جائے گا. کل شب 7 ذی الحجہ گھر میں نہیں بیٹھنا, کل اتنی بڑا دور سیاہ لباس پہن کر. دوستو چھٹے امام نے اپنی پوری زندگی میں پروپوگیشن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی. پروپوگیشن ایٹ لیسٹ بول رہا کہ اگر آج میں چھٹے امام کی شہادت کی مجلس بستان زہرا میں آیا تو ایک چیز مولا کی لائف کی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. پروپوگیشن. مارکیٹ میں جا کے مت پڑھو بولو, ایٹ لیسٹ یو اسٹارٹ فرام یور ہاؤس. اپنے گھر سے شروع کرو, گھر سے شروع کرو. گھر سے شروع کرو گے نا تو خود بخود ہر گھر ویسا ہو جائے گا جیسا امام علی چاہتا ہے. اور لندن میں تو زیادہ ضروری ہے, ویسٹ میں تو زیادہ ضروری ہے. یہاں کے ماحول کو دیکھ کر, یہاں کے سکولز کو دیکھ کر. مجھے سکولز پہ بولنا ہے. کل ہی میں لوٹن میں تھا, ہماری ایک میٹنگ ہوئی سکولز کے بارے میں. I'm really sad to say this. اگر یہ پیریڈ وہ پیریڈ ہے دوستو, اگر تم اس وقت اپنے بچوں کو نہیں بچاؤ گے پتہ نہیں what's going to happen then. چھٹے امام بول رہے ہیں کہ جنریشن کو پروٹیکٹ کرو, جنریشن کو پروٹیکٹ کرو, لڑکا لڑکی کو. کل انشاءاللہ بولوں گا اس پہ. میرا یہ وہ مظلوم امام ہے کہ آج تک میرے مولا کے مزار پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. چھٹے امام کا آج بھی جنت البقیع میں خبر ہے, اور دن کی دھوپ ہے, رات کی اوس ہے. ظالمین نے مزار کو توڑ دیا. اپنی آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کتنے غفلت میں, انصاف سے بول رہا, انصاف سے بول رہا, ہم کتنی غفلت اور اگنورنس میں. کیا روز میں اپنی نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت البقیع پہ سایہ کر دے؟ We don't pray.
سو سیڈ. ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اللہ تو جنت، کون کون ہے جنت البقیع میں؟ 4 امام، مادر حسنین، بی بی زہرا، بی بی ام البنین، بی بی فاطمہ بنت اسد، جناب عبداللہ اللہ کے رسول کے بابا، بی بی آمنہ، مولا حسین کی ساری ازواج، خاندان اہل بیت. 9 امام کے زمانے تک، 9 امام کے زمانے تک مدینہ آباد تھا. 10ویں امام جب سامرہ گئے تو مدینہ اجڑا. پورا خاندان اہل بیت جنت البقیع میں. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت البقیع پہ سایہ کرتے. امام کتنے اگنورنس میں آج ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. یہ تو کرم ہے امام کا یار. اتنے اگنورنس کے بعد بھی امام ہمارے اوپر رحمت کو نازل کر رہا ہے. چھڑے امام وہ امام ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، لیکن جب ہر طرف پروپیگیشن ہونے لگا، ٹیچنگز آف امام دنیا بھر میں پھیلنے لگی، تو منصور دعانخی نے زہر بھیجا. انگور میں ایسا زہر تھا دوستو جو انگور میں گریپس میں ملایا گیا تھا. اگر وہ زہر جب پانی میں ڈال کے وہ پانی کو زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. تکلف سے نہیں رونا. بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا ہے ہم سے. یہی کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. آج بی بی زہرا کی دعا ہے جو ہمارے ساتھ ہم کو بچائی ہوئی ہے. دوستو، چھٹے امام اپنی پوری زندگی تبلیغ کرتے ہوئے عزاداری حسین کو پروٹیکٹ کیا. جب پانی ڈالا گیا زہر اتنا شدید، جب منصور نے زہر بھیجا اور چند گریپس کے چند انگور امام نے اپنے جسم میں لیے، بس منہ میں لینا تھا، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا. اتنا شدید زہر تھا کہ مولا کے جسم پہ تھوڑی دیر میں پورا جسم زرد ہو گیا. امام اپنے حجرے میں آئے، غلام موجود تھا. امام نے غلام سے کہا کہ یہ میرے نیچے جو بستر ہے نا، اس بستر کو ہٹا دے، جو بیڈنگز تھی اس کو ہٹا دے. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا نیچے تو زمین ہے مولا، اب زہر کا اثر ہو گیا، آپ کیسا رہیں گے؟ تو امام نے کہا کہ میں اپنے جد حسین کی تعصیب کر رہا. جب میرا جد کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آیا تو جلتی ہوئی ریت تھی، میں اپنے جد حسین کی تعصیب کر رہا. ہر معصوم نے کربلا کے حسین کی تعصیب کی. عزیزو، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد 7ویں امام اپنے بابا کے پاس آئے. امام کی پوری اولاد آ گئی. 7ویں امام جب آئے تو چھٹے امام نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر باپ کا آخری وقت ہے اور بیٹا قریب آئے تو باپ ضرور سینے سے لگاتا ہے. عزیزو، لیکن ہائے امام سجاد کیا کرے. چوتھے امام کہتے کہ جب میرا بابا آخری وقت آیا تو اتنے تیر پیوست تھے کہ میں بابا کے سینے سے نہیں لگ سکا. مولا آباد رکھے، اسی طرح فرصت ہو. عزیزو، اس کے بعد امام نے وصیتیں کی اور وصیتیں کر کے اپنی پوری اولاد کو دیکھا. اور چھٹے امام نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. یہ کہنا تھا. 7ویں امام نے امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا بابا. عزیزو، چاہنے والے خاندان کے لوگ تھے جو قریب آ کے 7ویں امام کو بڑی محبت سے ہٹایا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر باپ کی میت کے اوپر بیٹا یا بیٹی تڑپ کے روئے تو چاہنے والے ایسی ہٹاتے ہیں. لیکن میں کیا کروں، کربلا میں ایک 4 سال کی بچی ہے جو باپ کے پامال لاجے سے لپٹی ہے. شمر اتنے تماچے مارتا کہ سکینہ کربلا کے میدان
میں تڑپنے لگی، کہنے لگی بابا میں تو یتیم ہو گئی بابا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ میں۔ اب تابوت جب آئے نا تو تابوت کے ساتھ ساتھ چلنا، ہو سکتا اس تابوت کے پیچھے ایک دکھیاری ماں فاطمہ بھی ہو، امام زمانہ بھی تابوت میں ہو، جد کا تابوت اٹھاتا ہوا۔ عزیزو چھٹے امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھائی گئی، نماز کے بعد جنت البقیع میں لا کے 5ویں امام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے میرے مولا سے یہی بولتا، مولا ظلم سے تو شہید ہوئے لیکن غسل تو ملا، کفن تو ملا، نماز جنازہ تو ہوئی، ارے مولا آپ کا تابوت تو اٹھا۔ ذرا کوئی امام زین العابدین کے دل سے پوچھے کہ جب جناب زینب جا رہی تھی اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا اور کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تو امام نے تڑپ کے کہا تھا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ اسی طرح چھٹے امام کا تابوت اٹھایا گیا۔ الہی و سیدی